میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے متعدد بار تنہائی میں بھی جناب سے گزارش کی کہ آپ مدر ونگ کے صدر ہیں، آپ تمام تنظیمات کا اجلاس بلائیں۔ کل انہوں نے کال کی تو انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن جہاں پر شانی بھائی نے بھی کہا کہ ہم جماعت کا حصہ ہیں، ہم اس پر تنقید نہیں کرتے۔ دیکھیں ہماری خامیاں جو ہیں نا یہاں پر ڈسکس اگر ہوں گی تو ہمیں خود پتہ ہوگا، لوگ ہماری کاموں کو تعریفوں کو خود بیان کر دیں گے، خامیاں کوئی نہیں بتاتا۔ چاپلوسی سسٹم کی وجہ سے آج ہماری جماعت میں جو انعطاف ہے، جو جمود ہے، اس سے ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ حکومت میں ہوتے ہوئے ورکر جتنا ذلیل ہو رہا ہے، یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اس سے کوئی لگی چھپی بات نہیں ہے، نہ مجھے ایسی باتیں کرنے آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سی ایم صاحبہ کے سامنے جب میٹنگ ہوئی، تمام صوبوں کے علماء کرام پنجاب کے جو اکٹھے ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے ہم نے کھل کے باتیں کی، کیونکہ ہمارا مکتبہ فکر ایسا مکتبہ فکر ہے کہ علماء نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، نہ خوشامد پسند ہوتے ہیں، یہ جنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے میری ملک سہیل صاحب سے ساتھ ٹھیک ٹھاک میں ہوگی، وہ کہتے ہیں آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے پڑھا لکھا ہونے کے ناطے مجھے شعور ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا ہے اور یہ کیوں نہیں ہوا۔ ہمیں تو اس لیے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، جب تک ہم اپنی سیلفی سسٹم ختم نہیں کرتے، ہم اپنے ایم این اے ایم پی اے سے نہیں پوچھتے کہ یہ کام آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہو رہے۔ لوگ دیکھیں موجودہ دور میں تحریک لبیک ایک حقیقت ہے، ہم بریلوی مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے، لیکن لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ ہمیں کافر تک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم 36 سال مجھے اسٹل دیٹ ہو گئے، 1 روپے کک بیک کوئی ثابت کرے، کوئی ٹھیکہ ثابت کرے، کوئی بندہ کہے کہ بھرتی کرے، 1 روپے کا فائدہ اگر کوئی بتائے تو میں اسی دن پارٹی چھوڑ دوں گا۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر جلسوں میں بات کرتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ ہم نے دیا نہیں ہے، ان سے کوئی لیا نہیں بلکہ دیا ہے ہمیشہ۔ تو میری یہی خواہش ہوگی کہ جس طرح سر سلیم شہزاد صاحب نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے، ہمارے لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں ایم این اے ایم پی اے تک جانا ہی نہیں پڑتا، یہ بھی حل کر سکتے ہیں، کوئی شانی بھائی حل کر سکتے ہیں، کوئی راشد مشتاق صاحب حل کر سکتے ہیں، یعنی ان لوگوں تک ہماری اپروچ نہیں ہے۔ وہ جب ملیں گے ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو ہم کہیں گے یار یہ تو ہم ہی کر دیتے ہیں، شیخ صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اتنی تو الحمدللہ جماعت میں قابلیت ہے کہ چھوٹا کارکن بھی بعض معاملات حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی میٹنگ اگر کم از کم مہینے میں نہیں ہوتی تو سہمائی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اس سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس ہوں، ہم بہتر طریقے سے تنظیمی عمل کو فعال کر سکیں۔ یہ نہ ہونا کہ ہم اب جب الیکشن آتا ہے تو تب آوے ہی آوے کنارے لگا کے اس کے بعد میرٹ ہماری جماعت کو یاد ہے، میرٹ اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں میرٹ ہونا چاہیے۔ اب ہر جگہ پہ میرٹ میرٹ، تو جو لوگ ذلیل ہو کے آپ کی خاطر ووٹیں مانگتے رہے ہیں، ہر کام کیا ہے، آج ان کا کیا قصور ہے؟ ہم انہیں کہیں جی میرٹ ہے، وہ کہتے ہیں پھر کل میرٹ پہ آ کے آپ بھی ووٹ لے لینا، بات تو پھر حقیقت ہے نا۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بعض جگہ میرٹ ایک مزدور آدمی ہے، اس بیچارے کی ایک ریڈی اگر ہمارے کہنے کی وجہ سے سائڈ پہ ہو جائے گی جو اس کے لگ جائے گی تو حرج تو نہیں ہے، وہاں پہ میرٹ کون سا ہوتا ہے؟ اس لیے میری تمام دوستوں سے، تمام تنظیمی کارکنان سے یہ گزارش ہے، حقائق پہ بات کریں، خوشامد پسندانہ پالیسی کو چھوڑ دیں، تاکہ جماعت کے اندر حقیقی جو بات ہے وہ سامنے آئے۔ شکریہ۔